انبیاء کے جتنے بھی تبرکات جو امام زمانہ کے پاس ادا کیجیے، جیسے تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ 3 پورشن تھے اس کشتی کے جو جناب نوح نے بنائی. جناب عزیر اور ان کے گدھے کو 100 سال کے لیے موت دے دی اللہ نے. یہ وہ کھجور جس کے نیچے جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی. اور ایک بات اور بتاتا چلوں، تاریخ میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ کھجور کا درخت جس کے نیچے جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی وہ مقام کربلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوروز کے ایام ہیں. کربلا میں ایرانی مومنین نے انتہائی محنت کر کے امام زمانہ کے حوالے سے ایک پروگرام ہے جس میں سابقہ تمام انبیاء کی ہسٹری اور ان انبیاء کی مشابہتیں جو ہیں امام زمانہ اور امام عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی غیبت کے ساتھ، اور مکمل جناب آدم سے لے کر ختمیہ مرتبہ تک تمام انبیاء کی ہسٹری جو ہے انہوں نے اس میں بند کیا. بہت زیادہ محنت کی ہے. آپ ملاحظہ کیجئے تخلیق جناب آدم، حضرت آدم ہیں، اور یہ دیکھیے آپ فرشتے جو ہے جناب آدم کو سجدہ کر رہے ہیں، اور یہ شیطان مردود ہے. دیکھیے یہ وہ سارا جنت کا منظر ہے. جناب آدم جو ہے وہ ابھی جنت میں ہے. یہاں جناب آدم کو آپ ملاحظہ کیجئے کتنی محنت سے اور کتنی دقت کے ساتھ انہوں نے یہ بنایا ہے. جناب آدم کو جنت سے نکالا گیا. جب جنت سے نکالا گیا، آگے دیکھیے ساتھ ہی ساری ہسٹری بھی لکھی ہوئی ہے. آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ جناب حابیل کو قتل کر دیا گیا. یہ جناب آدم کی تاریخ تھی. پھر یہ جناب نوح. دیکھیے یہ عذاب آیا، سارا پانی ہے، صرف اوپر جو ہے یہ جناب ابراہیم جناب نوح کی کشتی، اور یہ ان کی ساری قوم جو ہے وہ غرق ہو گئی اس عذاب میں. ملاحظہ کیجیے جیسے تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ 3 پورشن تھے اس کشتی کے جو جناب نوح نے بنائی. اوپر انسان، پھر نیچے جانور، اور سارے اس طرح بالکل اسی طرح تاریخ کو انہوں نے بند کیا اس میں. یہ جناب ہود، جنہوں نے ہسٹری سے جو واقف ہیں وہ جانتے ہیں جس طرح عذاب آیا بالکل اسی طرح انہوں نے بھی یہاں پہ دکھایا ہے. جناب ہود کی قوم پہ کس طرح عذاب آیا. یہ نبی اللہ صالح، ٹھیک ہے، اور جیسے آپ جانتے ہیں قرآن میں بھی واقعہ ذکر ہے کہ جناب صالح کی جو اونٹنی انہوں نے قوم نے کہا کہ آپ ہمیں معجزہ دکھائیں تو پہاڑ سے اونٹنی برآمد ہوئی. بالکل ویسے ہی یہ وہ افراد جنہوں نے جناب صالح کی اونٹنی کی وہ کیا کہتے ہیں ٹانگیں کاٹ دی تھی. یہ وہ چشمہ جہاں سے پوری قوم پانی پیا کرتی تھی، اور جناب صالح نے فرمایا تھا کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی. دن مختص کیے تھے کہ اتنے دن اونٹنی پیے گی اور اتنے دن آپ. یہ نبی اسماعیل کی ہسٹری ہے. یہ جناب اسماعیل کا جو دمبا آیا، کعبہ تعمیر کیا باپ بیٹے نے مل کے، یہ مقام ابراہیم، یہ چاہے زمزم، یہ آپ دیکھیے. اور ابھی یہ جناب اسماعیل اور جناب ابراہیم کی ہسٹری تھی، اور جو ان کی مشابہتیں ہیں امام زمانہ کے ساتھ حقیقت میں وہ یہاں پہ دکھائی گئی ہیں. جناب ذوالقرنین ہیں، اور یہ بتاتے تھے جناب ذوالقرنین کے بارے میں یہ کہ وہ نبی نہیں تھے. اچھا، جو انہوں نے وہ سد بنایا تھا یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے 2 پہاڑوں کے درمیان سیسا پگھلا کے، یہ وہ دکھایا گیا ہے. اور اس کی ساری مشابہتیں ہیں حقیقت میں امام زمانہ کے ساتھ. اور یہ پھر جناب یعقوب اور جناب یوسف کے بارے میں، کنواں جہاں پہ جناب یوسف کو بھائیوں نے پھینکا، وہ زندان میں قید رہے، دعا کی، پھر وہ استجابت دعا کے بعد مصر کے حکمران بن گئے. ساری اسی طرح نبی اللہ الیاس اور جناب خضر کی ہسٹری ہے. نبی اللہ الیاس جو ہے اسی طرح وہ بھی ایک طولانی عمر پائی، اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کر لی گئی، اپنی قوم سے دور پہاڑوں میں چلے گئے، وہاں پہ اللہ کی عبادت کرتے رہے. اسی طرح یہ، اور یہ جناب خضر کے بارے میں، جناب خضر کی ہسٹری میں ملتا ہے کہ کشتی جو ہے وہ سمندر میں ویران ہوگی، وہاں لوگوں کو انہوں نے بچایا. اور یہ بھی ہے جناب الیاس کے بارے میں، انہیں آسمان پہ اٹھا لیا گیا. اور جناب خضر جو ہے ہر سال حج کے لیے آتے تھے، اس لیے یہ 7 خانہ کعبہ. جناب اسحاق کو جناب سارہ اور انہیں
جناب اسحاق کی ولادت کی خوشخبری سنائی گئی. اور یہ جو قوم لوط کو عذاب دیا گیا، دیکھیے ملاحظہ کریں. جناب لوط کو حکم دیا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، اور پیچھے سے جو اس قوم کو عذاب دیا گیا. جناب شعیب کی ہسٹری ہے. جناب شعیب نے بتوں کو جلا دیا تھا، یہ شاید وہ دکھایا گیا ہے. یہ جناب موسیٰ، یہ دیکھیے مادر موسیٰ نے اپنے بیٹے کو تابوت میں ڈال کے دریا کے سپرد کر دیا. یہاں سے تابوت موسیٰ چلتا چلتا فرعون کے گھر تک پہنچ گیا. پھر یہ آگے جناب موسیٰ کی ہسٹری ہے. جناب موسیٰ اپنی کتاب اٹھائی ہے. یہ وہ بچھڑا جو سامری نے بنایا تھا، یہ وہ درخت جہاں جناب موسیٰ جا کے اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، شاید کوہ طور دکھایا گیا. یہ وہ پتھر ہے جس پہ جناب موسیٰ نے اپنا عصا مارا اور 12 چشمے جاری ہوئے تھے. یہ وہ 12 چشمے. یہ فرعون غرق آب ہو گیا. یہ ایک الگ پوری ویڈیو اس پہ بناتا ہوں. جتنے بھی بقیہ تمام انبیاء کے وہ جو اشیاء ہیں، جتنی بھی وہ چیزیں تھیں انبیاء کے، جتنے بھی تبرکات جو امام زمانہ کے پاس ہیں، اس پہ ایک الگ سے ویڈیو آپ کو تفصیل سے دکھاتا ہوں. یہ جناب ہارون کو جو آسمان پہ اٹھا لیا گیا. نبی اللہ یوشع منافقین سے جنگ کی اور سورج سے باتیں کی. نبی اللہ حزقیل، جناب داؤد جو لوہے کو موم کر دیتے تھے. یہ جناب یہ آصف بن برقیہ جن کے پاس کتاب کا بعض علم ہے. یہ جناب سلیمان کی ہسٹری ہے. یہ وہ تخت سلیمان لافد قالین ہے، جیسے وہ ہوا میں پرواز کیا کرتا تھا. یہ جناب سلیمان کا وہ پوری یعنی ان کی بادشاہت اور ایک امیر نبی ہونے کے حوالے سے انہوں نے وہ منظر کشی کی ہے. جناب ذوالکفل، یہ آپ ملاحظہ کریں. اور میرا جو ارادہ ہے وہ جو انبیاء کے تبرکات جو امام زمانہ کے پاس ہیں وہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. یہ ایک نبی ہے جناب دانیال، جنہیں کیسے زندان میں بند کر دیا گیا، جہاں پہ درندے تھے، شیر تھے. نبی اللہ عزیر، وہ جناب عزیر اور ان کے گدھے کو 100 سال کے لیے موت دے دی اللہ نے، وہ منظر دکھایا گیا ہے. جناب جرجیس نبی ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے تھے. یہ جناب یونس جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، جب دریا کے کنارے پہ آئے تو وہاں کدو کا درخت اللہ نے اگا دیا. یہ جناب ایوب جنہیں صابر نبی کہا جاتا ہے. جتنے کھیتیاں تھیں ویران ہو گئی، جتنے بیٹے تھے، بیٹیاں تھیں، جتنی اولادیں تھیں، اللہ نے جب جناب ایوب کے صبر کا امتحان لیا، ساری اولاد جو ہے جناب ایوب کی وہ اللہ نے انہیں موت دے دی. سارے جو کھیتیاں تھیں وہ جلا دیے. جناب ایوب کا امتحان. اور یہ جناب یحییٰ البکاء علی سید الشہداء، سید الشہداء پہ روتے تھے. تکلم فی بطن امہ، نبی کی صغر سنہ فی تعص من عمرہ. دیکھیے جناب زکریا. اور آخر میں یہ جناب عیسیٰ، یہ وہ کھجور جس کے نیچے جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی. اور ایک بات اور بتاتا چلوں، تاریخ میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ کھجور کا درخت جس کے نیچے جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی وہ مقام کربلا کا تھا. جناب عیسیٰ کی ولادت کربلا میں. اور آخر میں وہ غار جہاں پہ اصحاب کہف آرام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ امام کا ظہور ہوگا اور وہ بھی امام کے لشکر میں شمار ہوں گے. اللہم عجل لولیک الفرج.